بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چیپٹر 4 کے پڑھنے کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ جو پریزیڈنٹ ہے یعنی صدر ہے اس کا رول اضافی ہے، کیونکہ جب صدر کا جو کردار ہے وہ بھی منسٹریز کی جو بنائی ہوئی پالیسیز ہیں ان کا نفاذ اس کو دیکھنا ہے، اور پھر ساتھ میں جو منسٹریز ہیں وہ خود وہ پالیسی بھی بنائیں اور ان کے نفاذ کے اوپر ان کا کردار ہو، تو دونوں کا جو رول ہے وہ آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ اس طرح سے فرکشن پیدا ہو رہی ہے نظام میں اور کانفلکٹ پیدا ہو رہی ہے۔ وہ ایسی ہی سچویشن بن رہی ہے جیسے ابھی موجودہ حالات میں پارلیمانی نظام جمہوریت کے اندر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو ان بن ہو جاتی ہے، اگر دونوں کی سوچ نہ ملتی ہو تو حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ماضی کے اندر ہمارے ملک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ صدر نے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑی ہیں اور اس طرح سے جمہوری جو پروسیس ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا صدر کا جو عہدہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اس کو ہم مختصراً دوبارہ دیکھیں گے، باقی پورا چیپٹر سیم ہے، اس کو ہمیں پورا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے سپریم لیڈر، اس کی 20 سال کی ٹرم ہے، 20 ایئر ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ سروز ایز دا آئیڈیالوجیکل اینڈ اسٹریٹجک ہیڈ آف اسٹیٹ، ریاست کا جو نظریاتی اور اوور آل جو ریاست نے کس رخ کے اوپر چلنا ہے وہ طے کرنے والا جو سربراہ ہے وہ سپریم لیڈر ہے، یعنی سب سے جو طاقتور شخص ہے ریاست کا وہ سپریم لیڈر ہے۔ فوکس ایریاز، فارن پالیسی اینڈ ڈپلومیسی اس کی ذمہ داریوں میں آتی ہے۔ فارن پالیسی یعنی کہ باہر دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں گے، کس طرح کے روابط ہوں گے، اینڈ ڈپلومیسی۔ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی، پورے ملک کا جو دفاع ہے اس کا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے فیصلے وہ کرے گا۔ نیچرل ریسورسز اینڈ اسٹریٹجک ایسٹس، انرجی، منرلز، واٹر ایٹسٹرا، ٹھیک ہے۔ جو ملک کے جو قدرتی وسائل ہیں اور اس کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جس طرح تیل ہے اور منرلز ہیں، پانی ہے، اس کے سارے جو فیصلے ہیں وہ سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہوں گے۔ پاورز اینڈ ڈیوٹیز، اپوائنٹس دا وائس سپریم لیڈر اینڈ منسٹرز، ٹھیک ہے۔ نائب سپریم لیڈر کو یہ چنے گا اور منسٹرز کو یہ چنے گا اسٹرکٹلی فرام کوالیفائڈ ایکسپرٹس، یعنی کہ جو اس کی جو جماعت ہوگی اس میں سے جو مجلس شورا ہے اس میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کو وہ یہ ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق منسٹریز جو ہے وہ دے گا، اور اس کے اندر موروثیت اور فیوریٹزم یہ نہیں ہوگا، یعنی کہ جس بندے نے خوشامد کر دی اس کو وزارت دے دی، یہ والا کام نہیں ہوگا، سارا کچھ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ وائس سپریم لیڈر، 10 ایئر رینیویبل ٹرم، روٹیٹری بائی پروونس ریجن۔ آگے نائب جو سپریم لیڈر ہے وہ ہوگا جس کی ٹنیور 10 سال ہوگا، اور ہر جو صوبہ ہے اس میں سے جو سب سے بہترین شخص ہے جو پارٹی کا ممبر ہے اس کو ہر 10 سال کے بعد نائب سپریم لیڈر جو ہے وہ بنایا جائے گا، تاکہ تمام صوبے جو ہیں ان کو یہ ایسا محسوس ہو اور ان کو یہ لگے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور جو حکمران پارٹی ہے اس میں اس کے لوگ جا رہے ہیں، کوئی بھی صوبہ محرومی کا شکار نہ ہو۔ فوکسڈ ایریا اس میں یہ ہے کہ انٹرنل گورننس اینڈ ڈومیسٹک افیئرز، جو نائب سپریم لیڈر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اندرونی جو حکومتی معاملات ہیں ان کو وہ چلائے۔ سپروائزز منسٹریز، گورنرز اینڈ لوکل ایڈمنسٹریٹرز، وہ منسٹریز کو، گورنرز کو اور جو آپ کے جو لوکل ایڈمنسٹریٹر ہیں، سول ایڈمنسٹریٹر، ان کی سربراہی وہ کرے گا۔ کوآرڈینیٹس امپلیمنٹیشن آف پالیسیز اکراس دا نیشن، جو
پالیسیز ہیں ان کی سرپرستی کرے گا کہ وہ کس طرح سے پورے تمام ملکی اداروں میں نافذ ہو رہی ہیں. اوورسیز ڈومیسٹک اکانومی ایجوکیشن ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر اینڈ سوشل ہارمنی، یعنی کہ جو ملکی معیشت ہے، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، صحت عامہ کا جو نظام ہے، انفراسٹرکچر، سڑکیں، عمارتیں، ڈیم، یہ سارا کچھ، اور سوشل ہارمنی، معاشرے کے اندر امن و امان کی صورتحال اور آپس میں ایک خوشگوار تعلقات تمام کمیونٹیز کے اندر، ان تمام کے جو معاملات ہیں وہ اس نے دیکھنے ہیں. لانگ ٹرم آئیڈیالوجیکل کوہرنس اینڈ آربیٹریشن ان انٹر منسٹریل ڈسپیوٹس، اور منسٹریز کے آپس میں اگر کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں ان جھگڑوں کو ریزالو کرنا یہ وائس یعنی نائب سپریم لیڈر کی ذمہ داری ہے. اور نظریاتی طور کے اوپر مطلب ہے کہ سارے منسٹریز کو صحیح ڈائریکشن کی طرف رکھنا. partners with political organizations and ensures citizen accountability mechanisms work effectively، یعنی کہ جو تنظیمیں ملک کے تمام طبقوں کی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کے دکھ درد اور ان کے مسائل کو حکومت تک پہنچا رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈیل کرے گا نائب جو سپریم لیڈر ہے. اور عوامی جو احتساب کے جو میکنزمز ہیں وہ میک شور کرے گا کہ وہ ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں. اچھا جی، روٹیٹری کلاز، دا وائس سپریم لیڈرز آفس شیل آپریٹ آن اے فارمل پروونشل ٹیریٹوریل روٹیشنل سسٹم. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر صوبے کے جو بہترین لوگ ہیں، جو پارٹی ممبرز ہیں، ان کو موقع ملے گا کہ وہ ہر 10 سال کے بعد ایک نئے صوبے کا جو بندہ ہے وہ نائب سپریم لیڈر جو ہے وہ بنے. After completing a 10-year tenure, the next supreme leader must be appointed from among the qualified members of a different province region, strictly following the predetermined sequence. This prevents misrepresentation, guarantees inclusivity, and safeguards national harmony. یعنی کہ ہر صوبے کا نمبر لگا ہوگا کہ مثلا ابھی اگر پہلا جو نائب سپریم لیڈر ہے وہ پنجاب کا تھا تو اگلا سندھ کا ہوگا، اس سے آگے خیبر پختونخوا کا، اس سے آگے بلوچستان کا، اس سے آگے گلگت بلتستان کا، اس سے آگے آزاد جموں و کشمیر کا. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ ہر صوبے کا نمبر ہوگا تاکہ تمام صوبوں کے جو نمائندے ہیں ان کو موقع ملے اور تمام صوبوں کو، کسی صوبے کو یہ احساس کمتری نہ ہو کہ جی ہمارا بندہ جو ہے وہ کیوں نہیں ریپرزینٹ بن سکا ابھی تک. اچھا جی، any newly created or integrated province region will be slotted into the rotation sequence in the order of its official recognition after AJK before the cycle repeats. آزاد جموں و کشمیر جو ہے جس کا آخری نمبر ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی نیا صوبہ بنتا ہے ملک میں یا کسی علاقے کے اوپر پاکستان کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ صوبہ جو ہے اس کی ٹیریٹری میں ایڈ ہوتا ہے تو وہ اسی سیکوینس کے اندر شامل ہوگا اور آزاد جموں و کشمیر کے بعد پھر اس کی باری رکھی جائے گی. Future provinces clause: if the state creates new provinces, territories, or if additional regions are integrated into Pakistan, they will be permanently added into the rotation cycle. نئے جو صوبے ہیں چاہے وہ بنتے ہیں یا نیا علاقہ جب فتح ہوتا ہے تو وہ پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے روٹیشن سائیکل میں اس کو ایڈ کیا جائے گا. Their position in the order will be based on the chronological order of their creation, recognition, ensuring fairness and continuity in representation. جس ترتیب سے وہ ایڈ ہوں گے اسی ترتیب کے مطابق ان کو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ عدل و انصاف جو ہے اس کے ساتھ چلا جائے اور کسی کو محرومی کا احساس نہ ہو. Provincial quota and training clause: a fixed quota of members from every province region shall be maintained within the ruling party. جو ruling party ہے اس میں ہر صوبے کے
جو لوگ ہیں وہ ان کا ایک فکسڈ کوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی ٹریننگ کی جائے اور ان کو مینٹین رکھا جائے. دیز ممبرز ول بی سسٹمیٹکلی ٹرینڈ اینڈ گرومڈ ان گورننس. ان کو حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سکھایا جائے گا. آئیڈیالوجی اینڈ ایڈمنسٹریشن، ان کی نظریاتی تربیت کی جائے گی اور ان کو اچھا منتظم بنایا جائے گا. This ensures that at any given time, each province region has fully prepared candidates eligible for appointment, closing all gaps in the rotation system. یہ چیز جو ہے میک شور کرے گی کہ جب نائب سپریم لیڈر کی چنوتی کی باری آئے، اس کی سلیکشن کی باری آئے، تو ہر صوبے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں تیار شدہ موجود ہوں تاکہ وہ ان کو اپوائنٹ کیا جا سکے. ریموول آف دا وائس سپریم لیڈر. اب اگر نائب سپریم لیڈر کو اس کی کرپشن کی وجہ سے اس کو ریموو کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. ٹو مینٹین پروونشل ہارمنی اینڈ پریونٹ پرسیپشنز آف بائس اور مس ٹریٹمنٹ، دا وائس سپریم لیڈر میں اونلی بی ریمووڈ تھرو دا فالوئنگ ٹرانسپیرنٹ پروسیسز. صوبوں کے درمیان امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور یہ جو ایک عوامی تاثر ہے کہ جی ہمارے صوبے کے جو بندہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے جو ہے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، سب عوام کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، صاف شفاف ایک نظام ہوگا جس کے ذریعے سے کسی کرپٹ نائب سپریم لیڈر کو ریموو کیا جا سکے. سب سے پہلے ہے گراؤنڈ فار ریموول، بھئی کس بنیاد کے اوپر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. پروون وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن اور آئیڈیالوجیکل فریم ورک، اگر وہ نظریاتی طور کے اوپر وہ بیرار ہو چکا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اور یا پھر اس نے اگر آئین کے کسی قانون کو توڑا ہے تو اس صورت میں گراس مس کنڈکٹ، کرپشن اور بیٹریل آف نیشنل انٹرسٹ، یا پھر اس نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے، بےایمانی کی ہے، یا قومی مفادات کو دھوکہ دیا ہے. انکیپیسٹی ڈیو ٹو ہیلتھ اور مینٹل انفٹنس، یا تو وہ اس کی صحت خراب ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، یا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. پرسسٹنٹ فیلئر ان فلفلنگ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز، یا پھر وہ جو آئین نے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو ادا کرنے میں مسلسل اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. انیشیشن آف proceedings, a removal petition may be initiated by either the Supreme Leader or a 2/3 majority of the Supreme Council of Ministers. اس کو جو ہٹانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، درخواست دائر ہو سکتی ہے یا تو سپریم لیڈر کی طرف سے، یا پھر جو منسٹرز ہیں ان کی 2/3 اکثریت کی طرف سے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے یا اس کو ہٹانے کی درخواست آ جائے، تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے. Independent review. The case shall be reviewed by a special review board consisting of senior muallims, constitutional jurists and neutral ideological scholars. ایک اسپیشل بورڈ جو ہے وہ تشکیل پھر دیا جائے گا اس درخواست کے نتیجے میں، جس میں معلمین ہوں گے، ٹھیک ہے، وہی معلمین جو یونیورسٹی میں پروفیسر حضرات ہیں اور علماء حضرات ہیں مختلف شعبوں کے، کہ جن کو کہ جو سپریم لیڈر کو بھی ہٹانے کے ذمہ دار ہوں گے. یہ مستقبل میں آگے آنے والے چیپٹرز میں بات آئے گی کہ سپریم لیڈر کو کیسے ہٹایا جائے گا اگر وہ کرپشن کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. تو اسی طرح سے معلمین جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل جورسٹ جو آئین کے ماہرین ہیں وہ، اور نیوٹرل آئیڈیالوجیکل اسکالرز یعنی نظریاتی جو علماء ہیں جو نیوٹرل ہیں، وہ یہ مل کر جو ہے اسپیشل ریویو بورڈ ہوگا اور یہ دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے. Decision and transparency. If removal is approved by a 2/3 majority of the special review board, the vice supreme leader is lawfully dismissed. اگر جو اسپیشل ریویو بورڈ ہے اس کی 2/3 اکثریت جو ہے اگر سپریم لیڈر وائس سپریم لیڈر کو کہہ دیتی ہے کہ جی یہ اس قابل نہیں ہے اپنی پوزیشن کے، تو پھر اس کو قانونی طور کے اوپر اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا. The process and reasons must be made publicly transparent.
یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ عوام کے سامنے ہو اور جو وجوہات ہیں وہ بھی بیان کی جائیں. انشورنگ دیٹ دا پروونس آف دا ڈسمسڈ وائس سپریم لیڈر انڈرسٹینڈز دا لیجیٹمیسی آف دا ڈیسیژن، تاکہ اس صوبے کے لوگ کہ جس صوبے کے بندے کو نائب سپریم لیڈر کی جو پوسٹ ہے اس سے ہٹا دیا گیا ہے، اس صوبے کے لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے، فیصلہ لیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمارے صوبے کے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سکسیشن رول: if removed, the replacement must still be chosen from the same province region to preserve the rotation cycle and prevent the perception of provincial discrimination. اگر کوئی نائب جو سپریم لیڈر ہے اس کو اس کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے، تو جو اگلا سپریم لیڈر ہوگا ٹینیور کے ختم ہونے تک وہ اسی صوبے سے لیا جائے گا، اسی صوبے کے بندے یعنی کہ بندے کو چنا جائے گا جس صوبے کے پچھلے نائب سپریم لیڈر کو ہٹایا گیا. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو صوبہ ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی کی گئی ہے اور ہمیں حکومت میں حصہ نہیں دیا گیا. The successor will complete the remaining tenure of the removed vice supreme leader. جو نیا وائس سپریم لیڈر ہے وہ اپنی میعاد جو پچھلے سپریم لیڈر کی رہ گئی تھی جس کو ہٹایا گیا تھا اس کی بچی کچی جو میعاد ہے وہ اس کو پورا کرے گا. اس کے بعد پھر دوسرے صوبے کا سپریم لیڈر آئے گا جب اس پچھلے کا ٹینیور مکمل ہوا. تو safeguard against political victimization. Removal cannot be initiated solely on the basis of ideological disagreements, personal rivalries or policy differences between the vice supreme leader and supreme leader. یعنی جو وائس سپریم لیڈر ہے اس کو اس بنیاد پہ سپریم ہٹایا نہیں جا سکتا کہ وہ سپریم لیڈر کی پالیسیوں سے، اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے اختلاف کرتا ہے. دونوں کا اگر نظریاتی اختلاف ہے تو یہ بنیاد نہیں بن سکتی، یا ذاتی دشمنی بنیاد نہیں بن سکتی کہ جی اس کو ہٹا دیا جائے. Any attempt to misuse the removal process for political victimization shall itself be treated as a violation of the Constitution and subject to disciplinary action. کوئی بھی شخص چاہے وہ سپریم لیڈر ہو، چاہے وہ ریویو بورڈ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ جو وائس جو سپریم لیڈر ہے اس کے ہٹانے کے جو پروسیس ہے اس کو مس یوز کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے، تو وہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا، آئین کے قانون کو توڑنے کے مترادف ہوگا اور پھر اس کے مطابق اس کی سزا بھی ہوگی. With this safeguard, the vice supreme leader has security of tenure and provinces gain confidence that their representation won't be undermined by political manipulation. ٹھیک ہے، ان حفاظتی اقدامات کی وجہ سے جو ہے وائس سپریم لیڈر اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کر سکتا ہے اور صوبوں کو یہ اعتماد حاصل ہوگا کہ ہمارے جو بندہ ہے، ہمارے صوبے کا بندہ ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو رہی اور کوئی سیاسی جو گیم ہے وہ ریاست نہیں کر رہی یا حکمران طبقہ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، باقی چیزیں وہی ہیں، باقی چیزیں کوئی بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. رولنگ پارٹی اور جوڈیشری ویسی کی ویسی ہے، تو اس پہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.